یہ کہانی ایک خوبصورت شہر کی ہے جہاں پہ ایک خوبصورت سی ننھی سی لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت سردی کی شام تھی۔ وہ لڑکی ماچسیں بیچ کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ اس نے کچھ ماچس کی ڈبیاں اپنی جیب میں بھی رکھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سکارف پہنا ہوا تھا۔ وہ صبح سے چل رہی تھی لیکن ایک بھی ماچس کا ڈبہ نہ بیچ پائی۔ وہ ہر کسی کے پاس گئی، کسی نے بھی اسے ماچس کی ایک ڈبیا بھی نہیں خریدی۔ ہر طرف بچے کھیل رہے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر بہت اداس ہو جاتی تھی اور وہ سڑک کے کنارے جا کر بیٹھ گئی۔ دیکھنے لگی کہ ریسٹورنٹ میں ہر کوئی کھانا کھا رہا ہے۔ لوگ مختلف کھانے کھا رہے تھے۔ وہ لڑکی انہیں دیکھ کر اس کی بھوک بہت تیز ہو گئی تھی اور وہ کپ کپاتی ہوئی وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ کر نظر انداز کر کے آگے چل رہی تھی۔ وہ بہت ہی ٹھنڈ میں کپ کپا رہی تھی۔ اس کو اپنی دادی کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ دن کے وقت وہ اپنی بیمار دادی کے پاس رہتی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اس سے کہتی ہے جاؤ جا کر ماچسیں بیچو اور ہمیں پیسے لا کر دو، کھانا خریدیں گے اس سے۔ وہ کہتی ہے نہیں ماں، آج بہت ٹھنڈ ہے۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں جاتی ہو یا میں تمہیں ماروں۔ پھر ان کی دادی بیچاری کہتی ہے جاؤ بیٹا تم جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں ماریں گے۔ وہ بیچاری کیا کرتی، وہ ماچسیں لے کر وہاں سے چلنے لگتی ہے۔ ان کے اپنے سینڈل بھی نہیں تھے۔ وہ سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ وہ باہر جا کر اپنی ماں کے سینڈل پہنتی ہے اور وہ سینڈل پہن کر وہاں سے ماچس بیچنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو بلا لیکن رہی کسی تھی نے بھی ماچس نہیں بیچنے خریدا۔ کے لیے، لیکن اب کوئی اندھیرا بھی ہو نہیں رہا آ تھا رہا اور تھا۔ میری بہت وہ بھوکی چلتے تھی۔ چلتے ایک پھر اس راستے کو سے اپنے کٹرا باپ کا جاتی رویہ ہے یاد آیا۔ اور پھر اس اس کو نے اپنے پھر سے باپ کی چلنا بات شروع کر یاد دیا۔ آتی ہے۔ سڑک کے ماچس کنارے پہ وہ خریدنے کچھ جا لوگوں سے رہی ہے۔ ٹکرا گئی۔ وہ بیچاری ارے رو رہی تھی معذرت، اور اسے بھوک لگ میں رہی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ وہ آدمی کیا کہتا آپ ہے کچھ ماچس ارے تم خریدنا کیا چاہیں ہو؟ گے؟ کیوں معاف میرے کرنا پاس چھوٹی ٹکرائی گڑیا، ہو؟ تمہیں کیا مجھے ہو گیا ضرورت ہے؟ نہیں۔ جاؤ یہاں سے، رستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسے خیال آتا ہے کہ میری ایک چپل تو گر گئی ہے اور وہ چپل ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ان کی دوسری چپل بھی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی چپل گڈر میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ اسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے نہیں نکال پاتی اور وہ جا کر ماچسیں بیچنے لگتی ہے۔ لوگوں سے کہتی ہے ماچسیں لے لو، ایک ڈبیا لے لو، کوئی نہیں اس سے ماچسیں لیتا۔ وہ جا کر ایک دیوار کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بہت مایوس ہونے لگتی ہے۔ کہتی ہے اے اللہ اب میں کیا کروں؟ وہ جب اوپر دیکھتی ہے تو ایک تارا ٹوٹ کر جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے اے اللہ خیر ہوگی، کہیں میری دادی کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ میری دادی بہت زیادہ بیمار تھی، اب میری دادی کو خیر ہو۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے سردی بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ ایک ماچس کی ڈبی اٹھا کر اس میں سے ایک تیلی جلاتی ہے اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ دیوار کے آر پار اسے نظر آنے لگتا ہے اور وہاں آگ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ آگ کو سینکنے لگتی ہے۔ وہ بہت خوش تھی تو اچانک سے ایک برف کا ٹکڑا آ کر اس کی ماچس کی تیلی پر گرتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ وہ بیچاری مایوس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اب میں کیا کروں؟ اگر میں اب دوسرا ڈبہ کھولتی ہوں تو بابا ماریں گے، یہی ماچسیں سب ضائع ہو جائیں گی۔ وہ یہی سوچنے لگتی ہے اور سردی سے کپ کپانے لگتی ہے۔ پھر وہ دوسری تیلی جلاتی ہے اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ اندر خوبصورت سا نظارہ ہے، وہاں آگ جل رہی ہے، وہاں پہ موم بتی لگی ہوئی ہیں۔ وہ کیا دیکھتی ہے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بچے اپنے بابا کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ سوچتی ہے میں بھی ان کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ وہ پلیٹیں بھری ہوئی تھی۔ بیری کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے بہت سے بیریز بہت زیادہ بھوکی تھی
اور وہ پکوان دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ مرغی کو کھانے لگتی ہے وہ اس کے نزدیک آنے لگتی ہے۔ وہ مرغی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ سامنے والا لیگ پیس کھاؤں گی۔ وہ جیسے ہی مرغی ان کے قریب آنے لگتی ہے تو اس کی ماچس کی تیلی وہیں بجھ جاتی ہے اور وہ بیچاری رونے لگتی ہے۔ سب کچھ ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ بیری بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے اے خدا اس دکھ میں میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما۔ وہ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگتی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے آسمان پر بہت خوبصورت منظر ہو جاتا ہے، ہر طرف ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ بیری کہتی ہے پتہ نہیں میری دادی اماں کیسی ہوگی، اے اللہ میری دادی کی حفاظت فرما، وہ ٹھیک ہو، میری دادی بہت زیادہ بیمار تھی۔ بیری کو دادی کی فکر ہونے لگتی ہے اور وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ اچانک سے وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ ماچس کی تیلی جلاتی ہے اور دادی اماں کو سامنے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ دادی اماں کہتی ہے بیٹا بہت سردی ہے، اس ٹھنڈ میں تم کیوں بیٹھی ہو؟ میں تمہارے پاس آئی ہوں تم سے ملنے کے لیے، چلو میں تجھے گرمی دیتی ہوں۔ دادی اماں کو سامنے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہیں یہ بھی غائب نہ ہو جائے، تو پھر وہ بہت سی ماچس کی تیلیاں نکال کر انہیں آگ لگاتی ہے اور پھر زوردار روشنی ہو جاتی ہے۔ دادی اماں اسے کہتی ہے بیٹا اب تمہارے دکھ ختم ہو گئے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دادی اماں کو خوبصورت سفید جوڑے میں دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے دادی اماں مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ دادی اماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ میرا ہاتھ پکڑو۔ دادی اماں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور آسمان کی سیر کرواتی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ وہ خوبصورت سی لڑکی اپنی دادی کے ساتھ ساری رات سیر کرتی رہتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے دادی ماں مجھے اب کہیں نہیں جانا۔ ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے اور سب لوگ ان کے قریب آنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بیچاری لڑکی ساری رات یہیں پہ سوتی رہی۔ وہ سب اسے دیکھ کر بہت ترس کرنے لگتے ہیں۔ وہ بیچاری لڑکی بہت